پروردگار عالم نے قرآن مقدس کو نازل کیا اور اللہ ذوالجلال نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ قرآن مقدس سے پہلے تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ نازل ہوئے۔ اب غالباً ان کے صرف نام ہی باقی رہ گئے، باقی ان کی عبارات اور ان کی تراجم وغیرہ سرے سے سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ پروردگار عالم نے قرآن مقدس کو نازل کیا اور قرآن نے تا قیامت رہنا ہے، اس لیے اللہ ذوالجلال نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنا لیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ پروردگار عالم نے قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت کی اور معانی کی بھی حفاظت کی، مطالب اور مقاصد کی بھی حفاظت کی، اور قرآن مقدس کی تجوید کی بھی اللہ نے حفاظت کی، اور قرآن مقدس کی روحانیت کی حفاظت بھی اللہ نے کی۔ ایک جماعت اللہ نے کھڑی کی جنہوں نے قرآن کے الفاظ کو یاد کیا، اور سب سے پہلے قرآن کے حافظ امام الانبیاء خاتم النبیین جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ رمضان شریف میں جبریل علیہ السلام آتے اور نبی علیہ السلام سے قرآن کا دوہر کیا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سناتے، جبریل سنتا، جبریل سناتے، میرے نبی سنتے، سب کہتے سبحان اللہ۔ کیا منظر ہوگا! اس لیے علماء نے لکھا کہ قرآن کا سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا تو ہے ہی۔ ممکن ہے کوئی بندہ ایسا ہو جس بیچارے کو پڑھنا نہیں آتا اور وہ سننا چاہتا ہے، سننا بھی ثواب، پڑھنا بھی نہیں آتا تو پھر کیا کرے؟ فرمایا اگر آنکھوں سے نظر آتا ہے تو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اگر یہ سارے کام نہیں آتے، مالدار ہے، قرآن کو چھاپ کے بانٹنا بھی ثواب ہے۔ کتنی جگہ پر بچیوں کی شادی ہوتی ہے، بالخصوص ہمارے محلے میں آس پاس جاننے والوں میں، استاد جی قرآن مجید آپ نے دینا ہے، میں شوق سے دیتا ہوں۔ ارے وہ بچی جب اپنے گھر میں جائے گی، چلو قرآن تو کبھی کھولے گی نا، پڑھے گی تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے جب کہیں تحفہ دینا ہو قرآن دو، نبی کی حدیث کا خوبصورت سا پیغام دے دو، چلو پڑھے گی کبھی۔ عورتوں کے لیے بہترین کتاب حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہشتی زیور، اتنی کامل کتاب ہے، اردو میں لکھی ہوئی ہے کہ اس میں گھر میں کھانے پکانے کے طریقے بھی لکھے، ہاتھ پہ مہندی لگانے کے طریقے بھی لکھے، گھر میں اچھی مہندی بنانے کا طریقہ بھی لکھا، گھریلو کام کاج کرنے کے طریقے بھی لکھے، گھریلو دستکاری میں کون کون سی کام ماں بہن بیٹی پاپندہ کر کے بازار میں پکوا کے اپنے گھر میں راشن ڈلوا سکتی ہے، وہ سب لکھا۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ تحفے میں دیں، لڑکی کو بھی ماں باپ تحفے میں دے تو کلام اللہ، نبی علیہ السلام کی حدیث، بہترین کتاب، تحفہ دلہن، تحفہ دولہا، مثالی باپ، مثالی ماں۔ اللہ اکبر کی کتابیں تحفے میں دینے کی ہے۔ بچی کی شادی ہوتی ہے، اعلیٰ قسم کو اس کو ڈنر سیٹ دیا جاتا، اس ڈنر سیٹ کے ایک کپ کے اندر نہ اس لڑکی نے، نہ اس کے میاں نے، نہ ساس سسر نے، نہ ماں باپ نے، نہ بہن بھائیوں نے ساری زندگی کبھی ایک کپ چائے بھی نہیں پیا۔ وہ ڈنر سیٹ آ کر الماری کی زینت بنا ہوتا ہے، اور جب یہ بڈھی ہو کے مرتی ہے نا تو اپنی نسلوں اور فصلوں کو بھی وصیت کرتی ہے، یہ میرے جائز میں ناجائز قسم کا ڈنر آیا تھا، اس کو چھیڑنا نہیں۔
یہ دادی کی برکات ہے، پڑھی رہے. اللہ اکبر کبیرہ. بہترین کتاب دو تاکہ پڑھے فائدہ ہو، اپنی زندگی بنائے فائدہ ہو.